بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زاہد عزیز بھٹا ایڈوکیٹ بطور انچارج انفارمیشن سیل پاکستان مسلم لیگ نون لائرز فورم پنجاب اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج میں موجودہ حکومت کی گزشتہ 3 سالوں کی کارکردگی اور اس کے بعد اس کارکردگی کے پاکستانی معیشت اور معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ موجودہ حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں جو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی ہے، اس رپورٹ میں صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ اس گورنمنٹ نے گزشتہ 3 سالوں میں اپنے کیے گئے وعدوں کے حوالے سے کوئی کارکردگی کی ہو، جبکہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عوام مکمل طور پر پریشان اور بے حال ہیں، اور اس حکومت کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے جو عذاب اس وقت پاکستانی قوم اور پاکستانی معاشرے پر ہے، جس کو وہ بھگت رہی ہے، اس کی کوئی بھی مثال اس سے پہلے ماضی میں ہمیں نہیں ملتی۔ مہنگائی کو دیکھیں تو مہنگائی کا طوفان ہے، اور آئے روز ایک نیا مہنگائی کا عذاب اور ایک نیا بم جو ہے وہ پاکستانی قوم پر پھوڑا جا رہا ہے، جبکہ عمران خان صاحب اس سے پہلے اپنی تقریروں میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستانی عوام کو بہترین سہولیات دیں گے، مہنگائی نہیں کریں گے، ڈالر نہیں بڑھائیں گے، قرضے نہیں لیں گے، بجلی کی قیمتیں آسمانوں پر نہیں جائیں گی، پیٹرول عوام کو سستا ملے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ہر 10 سے 15 دن کے بعد نہ صرف یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی کی قیمتوں کے برعکس پاکستان میں بڑھائی جا رہی ہیں، ڈالر جسے انہوں نے کنٹرول کرنا تھا وہ ڈالر آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب شکر کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شکر کریں کہ یہ ڈالر جو ہے وہ 300 روپے پر نہیں چلا گیا، بلکہ صرف اور صرف 35% ہی یہ ڈالر بڑھا ہے۔ اگر معاشرتی لحاظ سے موجودہ گورنمنٹ کے اثرات کا مطالعہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو اخلاقی انحطاط اس معاشرے کو پیش آیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے ارباب اختیار کے بیانات، ان کا رویہ اور ان کا کردار ہے۔ وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کے اراکین، جنہیں ملک اور قوم کے لیے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، اور ان کے بیانوں سے، ان کے کردار سے، ان کے افکار سے عوام کو ایک تربیت کا عمل ملنا چاہیے، اس کے برعکس ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ بدتمیزی، بےہودگی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں، اور صرف ان کی زبانوں سے مخالفین اور عوام کے لیے غلط جذبات اور خیالات کا اظہار سننے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کس واقعے کی بات کریں اور کس بیان کی بات کریں، آپ قصور سے لے کر مینار پاکستان تک ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں، اگر ان کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہمارے وزیر اعظم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور غیر ذمہ دارانہ رویہ، اور اس کی عکاسی میں ہماری انتظامیہ اور ہماری مقننہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات ہی اصل وہ شاخسانہ ہیں جس کی بنا پر پاکستانی معاشرہ اس وقت انحطاط پذیر ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، اور اب ایک کسی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو پاکستانی معاشرے کو ایک عصر نو اس کی تعمیر کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشی خسارہ وقتی خسارہ ہوتا ہے، وہ اچھی معاشی پالیسیوں سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط پذیر ہو اور اخلاقی خسارے کا شکار ہو جائے
تو اس معاشرے کا ایسا خسارہ ہے پورا کرنا، اس کو اوور کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ چاہیے ہوگا جس کے لیے ایک پوری قوم کو اچھی لیڈرشپ کی رہنمائی میں دوبارہ اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم دوبارہ اپنے اخلاقی اور سماجی رویوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ اخلاقی اور سماجی رویوں میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہو جو قوم کو صحیح راہ دکھائے۔ بہت شکریہ۔